والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. میرے تمام دینی بھائیوں، پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اس مجلس میں آنے کے لیے ہدایت عطا فرمائی اور یہاں آ کر کچھ سیکھنے کے قابل ہمیں سمجھا اور ہمیں ہدایت دی. میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہے، کہاں سے آئے، کتنی گرمی ہے، کیا کرتے ہیں، وہ سب بھول جائیں. ہر چیز آپ کے بارے میں، ہر وہ چیز بھول جائے جو آپ کی شخصیت کے بارے میں ہے، آپ کون ہیں وہ بتاتی ہے. ایک دفعہ سوچئے کہ آج ہر کوئی پریشان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آج ہر مسلمان پریشان ہے، چاہے وہ مسلمان رہنے دیجیے یا غیر مسلمان، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت کے ذریعے سے پریشان رہتا ہے. چاہے وہ گھری مسائل ہو، کاروباری مسائل ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ان سب چیزوں کا حل کیا ہے تو کیا آپ لوگ بتا سکیں گے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکے گا؟ اللہ کی عبادت. جی اچھا، یہ بتائیے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ یہاں نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. یہی کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کے شوق کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، اگر آپ کو کہیں جانا ہے، ہر انسان کی ایک خواہش رہتی، مجھے فلاں جگہ جانا ہے. کسی کو مکہ جانا ہے، کسی کو مدینہ، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ جانا ہے، وہاں جا کے سیٹل ہونا ہے. کسی کو کہیں سوئٹزرلینڈ گھومنے جانا ہے، سردی ہے. آسٹریلیا جانا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی ڈریم ڈیسٹینیشن رہتی. کیا آپ لوگ اپنی اپنی بتا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ، کون نہیں چاہتا؟ کیا ایسے ہی جنت میں جائیں گے؟ جستجو لگتی ہے، محنت کرنا. ہاں محنت کرنی پڑتی ہے. ایک چیز بتاؤں گا، ہم لوگ کی سب کہاں سے شروع ہوتی؟ گرمی کا موسم ہے، سب کہاں سے شروع ہوتی؟ امام کے پیچھے سے یا جہاں اے سی لگے ہوا ہے، کولر لگے ہوا ہے، وہاں سے؟ جی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، اکثر نوجوانوں میں جہاں اے سی کولر رہتا وہاں سے شب شروع ہوتا. امام کے پیچھے سے شروع ہونا چاہیے، مگر ہماری حقیقت بتا رہا ہوں، جہاں اے سی کولر رہتا وہیں جا کے کھڑتے. حتیٰ کہ امام کے پیچھے کھڑنے کا بڑا افضل ہے. چلیے چند قربانیاں بتاؤں گا صحابہ اکرام کے جو جنت کے لیے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، نام بھی رکھتے بلال حبشی. اگر میں کہوں کہ باہر جا کے 10 منٹ کھڑو، 15 منٹ کھڑو، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کھڑ سکیں گے؟ تبتی بھی گرمی نہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان دیکھیے. سخت مکہ کی گرمی میں، مکہ کون کون گئے؟ جانتے ہیں نا کیسی گرمی رہتی ہے؟ سخت گرمی. اندر تو ٹائلس رہتے، باہر کھڑنے کے لیے چپل پہنے تو ابلتا نیچے. ویسے سخت گرمی میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کی جو چمڑی تھی وہ پگھل جاتی تھی. پتھر پہ جو لٹایا جاتا تھا پگھل کے اس سے چپک جاتی تھی. مگر ان کا ایمان دیکھیے، انہیں ان کا ایمان بس احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کس لیے کہتے تھے؟ جنت کا شوق تھا انہیں.
بس جنت میں جانا تھا. یہ دنیا کیا ہے؟ ٹیمپرری ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں. گھر جا کے اپنے مائیں اور بہنوں کو بھی یہ بتائیے. ایک صحابی تھے، پھرس معلوم ہے نا سب کو، پھرس کی بیماری، مرغی کے دورے کے تھے. ایک صحابی تھے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی پھرس آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، انسان ہٹا کٹا انسان کب گر جائے معلوم نہیں ہوتا. اس پریشانی میں، اس تکلیف میں راستے میں چلتے چلتے گر جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتے ان کا ایمان دیکھیے، ان کا جنت کا شوق دیکھیے. اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتے میرے لیے دعا کیجیے کہ یہ جو بیماری ہے دور ہو جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعا تو کر دوں گا مگر اگر تم اس پر صبر کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں جنت ملے گی. ان کا ایمان دیکھیے، کیا کہتے یہ نہیں کہ آپ میرے لیے بس دعا کریے، جنت کا شوق دیکھیے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی مگر آپ میرے لیے دعا کریے کہ اگر میں کہیں پر گر جاؤں تو میری جو پردہ ہے، میری حیا ہے، میں گرنے پر جو کپڑا ہٹ جاتا ہے وہ ہٹے نہ، میرا حیا ہاں میری حیا باقی رہے. ان کا ایمان دیکھیے. آج ہمارے ماؤں بہنوں کا کیا حال ہے؟ غور کرنا چاہیے، گھر جا کر بتائیے ضرور یہ بات. اللہ کے ایک اور صحابی تھے، شادی ہوئی ان کی، شادی کی رات گھر گئے، دلہن کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، شادی کی رات ہے مگر جنگ کا اعلان ہو گیا. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کچھ عرصہ دے دیجیے، ابھی ابھی شادی ہوئی، آج ہی شادی ہوئی، ولیمہ کرنے دے دیجیے. یہ نہیں، اللہ کی خوشی میں بھی جنت کا شوق. شادی ہوئی ہے، جنگ کا اعلان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا، نکل پڑتے ہیں جنگ کے لیے اور شہید بھی ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ شہید ہونے کے بعد جب لوگ انہیں آ کر دیکھتے ہیں تو ان کے جو چہرہ تھا، ان کا جو جسم تھا اس پہ پانی کے بوندے تھے. جیسے وضو کرنے کے بعد چہرہ کچا رہتا ہے اسی طریقے سے ان کا پورا جسم کچا تھا. صحابہ اکرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نوری فرشتے آ کے انہیں غسل دیتے ہیں. غسل کرے بنا یہ جنگ کے لیے نکل پڑے تھے، اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکل پڑے، اللہ کے نوری فرشتے آ کے انہیں غسل دے کر گئے. اس لیے جنت کا شوق ویسے تھا کہ آج ہمارے اندر ویسا شوق ہے، ویسا جنون دنیا کی ہر چیز کے لیے ہے. پیسہ، بنگلو، مال و دولت، دنیا کی ہر چیز کے لیے ہے وہ جنون. مگر جنت کے لیے کیا ویسا جنون ہے؟ کیا ویسی عبادت ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ کوئی ایسا ہے جو جنت کے لیے خاص طور پر الگ سے عبادت کرتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ خصوصی جنت پانے کے لیے نماز تو فرض ہے، ہر کسی کو پڑھنا ہے، نماز سے ہٹ کر کوئی عبادت. یہ شوق ہے نا. صحابہ اکرام میں کیا جنون تھا، کیا شوق تھا کہ آج ہمارے اندر وہ شوق ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجیے. جیسا ایمان رہنا چاہیے تھا ویسا ایمان ہے؟ اللہ کے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابہ تھے، جنگ کا اعلان ہو گیا. یہ وہ صحابہ ہے جو بنا ایک نماز پڑھے جنت میں گئے. کھجور کھا رہے تھے، کھجور چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل گئے اور شہید ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کوئی ایسے صحابہ ہے جو بنا نماز پڑھے جنت میں جائیں گے؟ تو وہ یہ شخص تھے. اس لیے جنت پانا تھا، جنت کا شوق تھا. اور یہ بھی چیز دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کے بارے میں کیا کچھ نہیں بیان کرتا، ہر چیز کھول کھول کر واضح کر چکا ہے. ہر چیز، ہر آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ کو معلوم ہے مرد ہیں ہم لوگ نا. جیسے بچے کو لیلی پاپ ہے، آؤ آم ہے، آم رس ہے، چاکلیٹ ہے بول کے بلاتے، ویسے اللہ ہمیں بھی بلاتا جنت. مرد ہے معلوم ہے، ہر چیز بیان کرتا. شہد کی نہریں، دودھ کے نہریں. اللہ کو معلوم کیا چیز مرد کو وہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی. حوروں کے بارے میں بیان کرتا، بڑے بڑے آنکھیں ہیں، حتیٰ کہ حوروں کے ہڈیوں کے اندر جو وہ تھے وہ بھی بیان کر چکا. کیا ہم نے وہ سب پڑھا، غور و فکر کیا کبھی؟ نہیں نا. اسی طرح جائیں گے جنت.
صحابہ اکرام کا کیا جوش، کیا جنون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص تھے جنہیں جنت خود بلاتی تھی. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنت خود بلاتی ہے. کیا ہم بھی ویسے بن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے جو لوگ صحابہ اکرام، انصاری اور دیگر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ کے حکم مانیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس طرح صحابہ کامیاب ہوئے، جس طرح اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ہم سے بھی بالکل راضی ہو سکتا ہے. جنت چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. جنت میں جانے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے مزے میں ہوگا، ہر کوئی اپنے. اور ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آخری شخص جنت میں جانے والا ہوگا اس کا جو حصہ رہتا جنت میں، آج جیسے ہم لوگ دیکھتے یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا، اتنا حصہ میرا، ویسے جو جنت میں آخری جو شخص جانے والا ہوگا اس کی جنت میں جو حصہ ہوگا اتنا ہوگا جتنا کہ آج یہ کائنات ہے، اتنا تو جنت میں آخری شخص کا حصہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کا ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عطا فرمائے جنت. یہ بھی کیا چیز ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. کہتے تھے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. ذرا سوچئے اس دنیا میں تو ہمیں وہ چیز نہیں ملی، ہمیں وہ بلاوا نہیں ملا، انشاءاللہ جنت میں ضرور ملے گا. کیا کبھی ایسے تصور کیا جنت کے بارے میں؟ کیا کبھی ایسے سوچے؟ سب لوگ اپنے اپنے مزے میں ہوں گے جنت میں. اللہ آواز دے گا اے میرے بندو، وہ کون سی چیز ہے جو تم ابھی پانا چاہو؟ بندے کہیں گے اے میرے رب ہر چیز تو مل گئی، کیا چیز بچی؟ اللہ کہے گا ابھی تم نے تمہارے رب کو نہیں دیکھا. اللہ اور بندے کے بیچ میں سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. ذرا سوچئے کیا منظر ہوگا اپنے رب کو دیکھنا. آج ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف میں کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ الٹا یہ کہتے اے میرے رب یہ تکلیف میرے اوپر ہی کیوں ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے کہ اے میرے اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے جنت عطا فرما. صحابہ اکرام تو یہی کیا کرتے. ذرا اپنے آپ پر غور کریے، فکر کریے کہ کیا ہماری عبادتیں ویسے ہیں جیسے کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے اندر وہ جنت کا جستجو، جنت کے لیے تڑپ ویسی ہے جیسے ہونی چاہیے؟ کیا اسی طریقے سے ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ ذرا ان چیزوں پر غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ. وآخر دعوانا السلام علیکم.